بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلها اما بعد اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له۔ میرے رب کے خزانے بہت وسیع ہیں، مجھے آپ کو خبر نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کشتی میں بیٹھے تھے اور سفر کر رہے تھے، جس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ تو ایک چڑیا آ کے اس کشتی کے کنارے پہ بیٹھی اور اس نے سمندر کے پانی سے چونچ بھرا اور چونچ پانی کا بھر کے پی کے چلے گئے۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا، جتنا چونچ میں پانی چڑیا کے ہے یہ ساری کائنات کا علم ہے جو اللہ نے مخلوق کو دیا ہے، اور باقی جتنا علم ہے یہ سارا سمندر اللہ کے پاس ہے۔ میرے اللہ کے پاس یہ جو سمندر ہے یہ میرے اللہ کے پاس علم ہے، میرے اللہ کا علم اتنا ہے، اور میرے اللہ کی طاقت اتنی ہے، اور میرے اللہ کی قوت اتنی ہے، اور میرے اللہ کے پاس خزانے ہیں، وسیع خزانے ہیں۔ اتنے وسیع خزانے ہیں کہ کائنات ساری ایک وقت میں مانگنے میں آئے اور اپنے مزاج میں، اپنی طبیعت میں، اپنی چاہت میں مانگنے میں آئے اور مانگے، اور جی بھر کے مانگے، اور جو جی میں آئے وہی مانگے۔ میرا رب سب کو دے، سب کی سنے، اور سب کی سننے کے بعد سب کو اپنے غیب کے خزانے سے جھولیاں بھر کے عطا کرے۔ تو میرے رب کے خزانوں میں ایک خزانہ ہے، اس کا نام ہے کوثر۔ ایک خزانہ ہے، اور اس خزانے کا ایک چشمہ ہے جس کا چشمے کا نام کوثر ہے۔ جیسے سمندر ہے بہت بڑیا، دریا ہے، دریا سے نہریں نکلتی ہیں، بڑی نہریں، چھوٹی نہریں، بڑی نہریں نکلتی ہیں۔ میرے رب کے خزانوں میں ایک خزانہ ہے، نعمتوں کا خزانہ، انعامات کا خزانہ، راحتوں کا خزانہ، برکتوں کا خزانہ، وسعتوں کا خزانہ، عافیتوں کا خزانہ۔ میرے رب کے خزانوں میں ایک خزانہ ہے، اور وہ میرے رب کے علم میں ہے۔ اس خزانے میں سے ایک خزانہ ہے، اس کا نام کوثر ہے، اور وہ جو کوثر ہے، وہ اللہ جل شانہ نے صرف سارے نبیوں میں سے کسی کو نہیں دی، اور میرے مدینے والے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ میرے رب کے پاس جتنی کوثر ہے اس میں کیا خزانے ہوں گے، اس میں کیا نعمتیں ہوں گے، اس میں کیا راحتیں ہوں گے، اور اس کے اندر کیا برکتیں ہوں گے۔ یہ تو خزانے میں سے، کوثر کے خزانے میں سے ایک کوثر دیا ہے اللہ نے، حوض کوثر جسے کہتے ہیں۔ زبیدہ نہر بہ رہی ہے، اس کے جگہ جگہ 7 حوض بنائے ہوئے ہیں، لوگ پھر وہاں سے پانی پیتے ہیں، باقی نہر بہ رہی ہے۔ یہ حوض کوثر ہے، اور اس کوثر کی یہ تاثیر ہے، جب تک میرے آقا کے دست اطہر سے، میرے سونے ہاتھوں سے، مبارک ہاتھوں سے اگر کوئی پانی نہیں پیے گا، کوئی بدقسمتی ہوگا، جب تک پانی نہیں پیے گا اسے دنیا کی پیاس، قیامت کی پیاس، حشر کی پیاس اس کی ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ 7 سمندر پی جائے، وہ ساری کائنات کا پانی پی جائے، اس کی زبان باہر کتے کی طرح لٹکی ہوئی ہوگی جب تک کہ وہ میرے آقا کے ہاتھ مبارک، دست مبارک سے پانی، کوثر کا پانی نہیں پیے گا۔ اور اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں جو فرمایا، اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر، میرے حبیب ہم نے آپ کو ایک نعمت عطا کی ہے جس کا نام کوثر ہے۔ آپ کو ایک نعمت عطا کی ہے جس کا نام کوثر ہے۔ اور یاد رکھیے گا، ہر کوثر اور ہر زمزم یہ 2 چیزیں ہیں۔ ہر زمزم ایڑیاں رگڑنے کے بعد ملتا ہے، ہر زمزم ایڑیاں رگڑنے کے بعد ملتا ہے۔ ایڑیوں سے مراد قربانی،
کبھی مزاج کی، کبھی طبیعت کی، کبھی چاہتوں کی، کبھی محبتوں کی قربانی. اور قربانی کا سب سے پہلا سبجیکٹ گھر سے شروع ہوتا ہے اور بیوی سے شروع ہوتا ہے. اس میں پہلے میں ہوں. سب سے پہلا سبجیکٹ قربانی کا گھر سے شروع ہوتا ہے اور بیوی سے شروع ہوتا ہے. اور اس میں سب سے پہلی نصیحت میں اس قابل ہوں کہ مجھے نصیحت ملنی چاہیے طارق کو. کوئی بھی زمزم ایڑیاں رگڑے بغیر نہیں ملتا. چھوٹا سا بیگ اٹھا کے ادھر رکھ دیا، ایک پل میں چراغ پا ہو گیا، تو کیا زمزم لینے آیا ہے؟ کسی نے تیرا تکیہ اٹھا کے ادھر رکھ دیا، تیرا کپڑا اٹھا کے ادھر رکھ دیا، تجھے کہہ دیا کہ بستر ادھر سے اٹھا کے ادھر لگا لے، ایک پل میں تیرے اندر کا پارا گرم ہو گیا، تو کیا زمزم لینے آیا ہے؟ ابھی تو تیری ایڑیاں رگڑی ہی نہیں. چاہتوں کا خون ہو، محبتوں کا خون ہو، وہ تو ہو ہی نہیں رہا. ایڑیاں رگڑے بغیر زمزم نہیں ملے گا. اور ذہن میں رکھیے گا، یہ امت قربانی کی متحمل نہیں ہے، پھر اللہ چھوٹی چھوٹی ان چیزوں سے ایڑیاں رگڑوا کے زمزم دے دیتا ہے. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے. کھانا میرے ذوق کا نہیں، سونا میرے ذوق کا نہیں، رہنا میرے مزاج کا نہیں. میری طبیعت چاہتی ہے میں غسل خانے میں پانی کے شاور کے نیچے کھڑا رہوں. ادھر باہر لائن لگی ہے، ادھر طبیعت کو توڑ دیا، یہ ایڑی رگڑی جا رہی ہے. جی چاہتا ہے کھانا بہت کھاؤں، کھانا کھاؤں گا پھر سو نہیں سکوں گا، یہ ایڑی رگڑی جا رہی ہے. جی چاہتا ہے کہ بس میں لیٹا رہوں، ادھر کہتے ہیں اٹھو ظہر کا وقت ہو گیا. اپنی طبیعت کو توڑا چھوڑا، گہری نیند آئی ہوئی، یہ ایڑی رگڑی جا رہی ہے. زمزم نکلنے کے لیے، زمزم پانے کے لیے ایڑیاں رگڑنا ضروری ہے. وہاں بڑی قربانیاں ہوئی تھیں، یہاں چھوٹی قربانیوں میں رب کی رحمتوں کا زمزم مل جاتا ہے. وہاں بڑی قربانیاں ہوئی تھیں، یہاں تو کوئی قربانیاں ہو ہی نہیں رہی. پل میں کریم نے چوتھی تراویح کے اندر روتی ہی بدل دی ہواؤں کی، ٹھنڈی ہواؤں چلا کے پورا حال ٹھنڈا کر دیا. دو چیزیں جس کو ملتی ہیں میں عرض کر رہا تھا، ایک زمزم اور ایک کوثر. اس کے پیچھے قربانی ہے. میرے آقا مدینے والے کو جو کوثر دیا رب کریم نے، اس کے پیچھے قربانی ہے کہ قریش نے، مشرکین نے میرے آقا کو تانا دیا تھا آپ کے بیٹے نہ ہونے کا، آپ کے بیٹے نہ ہونے کا تانا دیا تھا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر دے دیا. آپ نہیں سوچ سکتے کہ لفظ کوثر میں کیا ہے اور کوثر میں کیا ہے. یہ لفظ پھر سنیے گا، لفظ کوثر میں کیا ہے اور کوثر میں کیا ہے. آپ سوچ نہیں سکتے، آپ گمان نہیں کر سکتے کہ کوثر کس کو ملے گا. دنیا کا کون خوش قسمت انسان ہے جس کو کوثر ملے گا. جس طرح زمزم ناگواریوں کے بغیر نہیں آتا، جس کو میں نے ایڑیاں رگڑنا کہا ہے، اس طرح کوثر بھی ناگواریوں کے بغیر نہیں آتا. کوثر وہ اللہ کے خزانے ہیں، اور اس میں سارے خزانے، صحت کے خزانے کوثر میں ہیں، دولت کے خزانے کوثر میں ہیں، عزت کے خزانے کوثر میں ہیں، نسلوں کے خزانے کوثر میں ہیں، برکت کے خزانے کوثر میں ہیں، راحتوں کے خزانے کوثر میں ہیں، اور خیروں کے خزانے کوثر میں ہیں. بیٹے، عزتیں، راحتیں، برکتیں، رحمتیں، خوشیاں، کامیابیاں یہ اللہ جل شانہ نے کوثر میں سمو دیے ہیں. کوثر میں. اور جس کو کوثر مل گیا اور میرے حبیب کو ملا، ہم نے آپ کو عطا کیا. اور یاد رکھیے گا، جو میرے مدینے والے کی عطا ہے وہ امت تک چلے گی، کیونکہ سخی کے پاس عطا آئی ہے اور سخی چھپا کے نہیں رکھتا. میرے آقا مدینے والے سے بڑھ کے سخی کائنات میں کوئی نہیں ہے اور نہ ہوگا. سخی کے پاس عطا ہے، اور میرے مدینے والے کے اصحاب سخی، میرے مدینے والے کے اہل بیت سخی، اور میرے مدینے والے کے اولیاء صالحین ماننے والے سخی. یہ سخاوت چلے گی، کوثر کا فیض چلے گا.
ہر اس شخص کے پاس جس کے اندر کچھ خوبیاں ہوں گی اللہ اس کو کوثر دے گا۔ ایک وہ شخص جو سخی ہوگا، رب اس سے کوثر کو دور نہیں کرے گا، سخی ہوگا، غریب ہو کے بھی سخی ہو۔ امیر ہو کے سخی ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے، ضروری نہیں دولت کا تعلق سخاوت سے ہو۔ سخاوت دل کی کیفیتوں کا نام ہے، دولت سے نہیں ہے۔ جو غریب ہو کے بھی سخی ہو اس کو کوثر ملے گی، سنتے جائیے گا۔ جو غریب ہو کے بھی سخی ہو اور امیر ہو کے بھی سخی ہو، سخی کو کوثر ملے گا، ایک سخی کو ملے گا۔ اور دوسرا اس شخص کو کوثر ملے گا جس کا تعلق زبان کی مٹھاس کے ساتھ ہوگا۔ بد مزاج، بد زبان شخص کوثر سے محروم ہو جائے گا۔ اللہ یہ چیز پہلے مجھے عطا فرمائے، میں اس کا بہت زیادہ محتاج ہوں۔ بد مزاج، بد زبان شخص کوثر سے محروم ہو جائے گا۔ گالیاں دینے والا، بات بات پہ اللہ سے مانگا کریں، والا میری زبان سے گالیاں ختم کر دیں۔ اللہ مجھے جتنا غصہ آئے، اللہ میری زبان سے گالیاں ختم کر دے، اللہ میری زبان کو گالیوں سے پاک کر دے۔ بد مزاج، بات بات کے اوپر برہم ہونے والا، لڑنے والا، توڑ پھوڑ کر دینے والا، مارنے والا کوثر سے محروم رہے گا۔ حلیم مزاج کوثر کو پائے گا، سخی کوثر کو پائے گا، حلیم کوثر کو پائے گا، جس کے اندر حلم ہوگا وہ کوثر کو پائے گا۔ میں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ کوثر کو کیسے پائے گا۔ اور تیسرا، معاف کرنے والا کوثر کو پائے گا۔ جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، جو تجھ پہ ظلم کرے تو اسے معاف کر۔ معاف کرنے والے کو رب کوثر عطا فرمائے گا۔ کتنے لوگ ایسے تھے، بہن بھائی آپس میں الجھے ہوئے تھے، میں نے کہا چھوڑ دے جائیداد، رشتہ نہ توڑ، رشتے کو بچا لے، جائیداد کا حصہ چھوڑ دے، زمین کا حصہ چھوڑ دے۔ میرے کہنے پہ چھوڑ دیا اس نے۔ کئی اتنے تھے جنہوں نے نہیں چھوڑا، ان کی اپنی مرضی ہے۔ کئی اتنے تھے جنہیں میرے کہنے پہ چھوڑ دیا۔ میں نے کہا نہ الجھ، رشتے پھر نہیں آئیں گے، یہ چیزیں پھر آ جائیں گے۔ اگر نہ بھی ملیں تو اس کا صلہ تیری نسلوں میں ملے گا۔ اس نے چھوڑ دیا، جائیداد، زمین، دکان، مال، چیزیں، تقسیم میں نہیں لیتا۔ مجھے کہنے لگے جی مجھے دیتے ہیں زبردستی۔ میں نے کہا جو اگر دیتے ہیں تجھے زبردستی لے لے، اگر پورا نہیں دیتے ایک تو ان سے شکوہ نہ کر، ایک ساری زندگی شکوہ نہ کر۔ اگر ساری زندگی شکوہ کیا پھر بھی برکت ختم ہو جائے گی۔ ادھر بیٹھا شکوہ کیا، ادھر بیٹھا شکوہ کیا، پھر تو مجبوری والا معاملہ ہوا۔ کوثر ملتا ہے، کوثر معاف کرنے والے کو کوثر ملتا ہے۔ کیا عجیب ہے نعمت، معاف کرنے والے کو رب کوثر دیتا ہے، رب کوثر دیتا ہے۔ جو سلام کو عام کرتا ہے رب اس کو کوثر دیتا ہے۔ چوتھی نعمت بتا رہا ہوں، یاد گن رہے ہیں جن کو کوثر مل رہا؟ پہلا کس کو ملے گا؟ سخی کو۔ دوسرا حلم، حلیم کو، حلم والے کو۔ تیسرا معاف کرنے والے کو۔ چوتھا سلام کو عام کرنے والے کو کوثر ملے گا، کوثر ملے۔ اور تیسرا پانچواں، پیٹھ پیچھے دعا دینے والے کو، کسی کے لیے دعا پیٹھ پیچھے اس کے لیے کر رہا، نہ جان نہ پہچان نہ جاننا، پیٹھ پیچھے دعا کرنے والا، اس کو کوثر ملے گا، اس کو کوثر ملے گا۔ اور چھٹا، اس کو کوثر ملے گا جو اللہ کے لیے کھلاتا ہے اور اللہ کے لیے پلاتا ہے اور اللہ کے لیے سلاتا ہے اور اللہ کے لیے جگہ دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اس کو آؤ
کوثر اس کے گھر میں، اس کی نسلوں میں بھر دو۔ اور کوثر کیا ملے گا اس کو بھی سن لیجئے، ہمیں کہ کوثر وہ خزانہ ہے جو اللہ کے عرش میں ہے، اور اس کا ایک حصہ حوض کوثر ہے۔ باقی کیا ہوگا؟ جس کی مثال میں نے دی ہے کہ دریا میں سے ایک نہر نکلی ہے، باقی تو دریا ہے، وہ اللہ کے خزانوں میں ہے، اللہ کے علم میں ہے، باقی کیا ہوگا؟ جو شخص یہ خوبیاں اختیار کرے گا، ان خوبیوں پہ محنت کرے گا، یہ محنت ہوتی ہیں خوبیاں، ان پہ محنت ہوتی ہے۔ اور پتہ ہے محنت کیا ہوتی ہے؟ اس مجمع میں محنت ہوتی ہے۔ جب بہت سے افراد اکٹھے ہوتے ہیں، جہاں بہت سے برتن اکٹھے ہوں، آواز پیدا ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ بولے، جب بہت برتن اکٹھے ہوں تو آواز پیدا ہوتی ہے۔ اسی مجمع میں محنت کرتا جا، اسی مجمع میں۔ یہ تربیت کا مجمع ہے، یہ تعلیم کا مجمع ہے، یہ تعلم کا مجمع ہے، اور یہ سفر ترقی کا مجمع ہے۔ اس پہ اپنے اوپر محنت کرتا جا۔ جب یہ محنت کرتا چلا جائے گا اور ٹکراؤ کے باوجود بھی بچتا جائے گا، معاف کرتا جائے گا، درگزر کرتا جائے گا، لوگوں کو جگہ دیتا جائے گا، سخاوت کرتا جائے گا۔ ہم ایک پلیٹ میں بیٹھے تھے، اور اس پلیٹ میں ران کی ایک ہڈی جسے نلی کہتے ہیں وہ پڑی تھی، اس میں مک تھی۔ ہمارے ایک صاحب تھے، اس کی نظر اس پہ تھی، اور ایک صاحب تھے، اس کی نظر بھی اس پہ تھی۔ اس لیے ایک درویش فرماتے ہیں دال میں جوڑ ہے، گوشت میں توڑ ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ بوٹی میں کھاؤں گا، دال میں تو وہ جھگڑا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب اس جوان نے کیا کیا؟ ایک بوڑھا تھا، کھانے پینے کا شوقین تھا، بہت شوقین، لاجواب، بہت زیادہ۔ سفید پوش آدمی تھا، لیکن گھر میں دیسی گھی کھاتا تھا۔ سفید پوش آدمی تھا، بہترین پہنتا تھا، بہترین کھاتا تھا، بہترین محنت مزدوری جو کرتا تھا کھا پی جاتا تھا، قرضہ نہیں لیتا تھا، کسی سے مانگتا نہیں تھا۔ دنیا کا خوش قسمت انسان یہ ہے جو کسی سے سوال نہ کرے، اور دنیا کا خوش قسمت انسان یہ ہے جو قرضے نہ مانگے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جس کے قرضے مانگنے کا مزاج ہوتا ہے، اس کے گھر پہ، حدیث میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، ایک جھنڈا لگ جاتا ہے جس سے فرشتے اور انسان نہیں دیکھ سکتے، جس سے جن اور انسان نہیں دیکھ سکتے، باقی ساری کائنات دیکھتی ہے۔ جس کے اندر قرضے لینے کا مزاج، مانگنے کا مزاج اور سوال کا مزاج ہوتا ہے، اس جھنڈے پہ لکھا ہوا ہوتا ہے فقر، کہ جا ساری زندگی تو سوال ہی کرتا رہے گا، منگتا ہی رہے گا، بھکاری رہے گا، فقیر رہے گا۔ جس نے اپنے لیے سوال کا دروازہ کھولا، قرضے کا دروازہ کھولا۔ ہمارے ہاں جاننے والوں میں ایک خاندان ایسا ہے، ان کا بچہ قرضہ لیتا ہے۔ میں ایک دفعہ آیا تو میری بڑی ہمشیرہ صاحبہ، مجھ سے بڑی ہیں، ان کے ہاتھوں میں پلا ہوں، تو وہ ان کے پاس وہ مائی بیٹھی تھی، میں کہا اوہو پیسے لینے آئی ہے۔ میں جا کے بیٹھ گیا۔ اب وہ کہے یہ اٹھے تو میں سوال کروں، میں کیسے اٹھوں؟ میں تسبیح لے کے بیٹھ گیا، ادھر کی بات ادھر کی بات۔ پھر مجھے کہنے لگے حکیم صاحب ذرا باہر جانا، میں نے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا جو زنانی بات کرنی یہی کر لے، ذرا باہر جانا۔ اور میں کہا یہ خود بیچاری ہے، میں اس کو ہدیہ دیتا ہوں، نہیں ہے اس کے پاس کچھ، یہ تو خود سفید پوش ہے، میں اس کو ہدیہ دیتا ہوں۔ حالانکہ ابا جی کی بڑی جائیداد اس کے پاس ہے۔ والد صاحب نے جائیداد تقسیم کی اور بیٹیوں کو پورا حصہ دیا، بلکہ میرے والد نے اپنی بیٹیوں کو جھکتا دیا۔ اور میں کہ سفید پوش ہے، واقعی سفید پوش ہے، سفید کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے تو سفید پوش ہے۔ میں نے کون سا جھوٹ بولا ہے؟ اور میں کہ سفید پوش ہے، چھوڑ اس کو۔ کہنے لگے نہیں میں پرسوں دے جاؤں گی۔ میں نے کہا چھوڑ اس پرسوں کو، تیرے کوئی پرسوں ختم ہو چکے ہیں، جا اللہ سے مانگ۔ ان کا بچے کے مزاج میں مانگنا ہے، اور وہ ساری زندگی مانگ رہے ہیں، ان کا فقر دور نہیں ہو رہا۔ تو بات کیا کر رہا تھا؟
اس نے کیا کیا؟ اس نے اٹھائی وہ نلی ایسے کی، ساری اندر گئی اور باقی بچی ہڈی۔ اوئے ہوئے ہوئے جو اس پہ جھگڑا ہوا، اب اس کو تو اور کچھ نہ سوچا، کہنے لگا تو بدتمیز ہے، تجھے کھانے کی ادب ہی نہیں ہے۔ بھائی کیا ادب تھا کھانے کا؟ کون سی اس نے بے ادبی کی؟ اب میں چپ کر کے بیٹھا ہوں، میں کہ یہیں جھگڑا ہو جائے گا، تو تجھے اخلاق نہیں ہے کھانے پینے کا؟ یہ کھانے کا طریقہ ہوتا ہے؟ ایک یہ چھینٹا میرے اوپر آیا ہے۔ اس نے کہا آٹا گوندتے ہوئے ہل کیوں رہی ہے تو؟ یہ چھینٹا میرے اوپر آیا۔ یہ یہاں اکٹھے بیٹھ کے، اکٹھے رہ کے، یہ ایک تربیت کے پہلو ہوتے ہیں۔ ایک ٹکراؤ ہوتا ہے، برتن آپس میں اکٹھے ہو کے آواز پیدا ہوتی ہے۔ یہی کوثر کے فیض کو اور کوثر کی نعمت کو یہیں پانا ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن۔ اچھا کوئی بات نہیں، یہیں کبھی تکیے پہ، کبھی جگہ پہ، کبھی پنکھے کے عین نیچے، کبھی دسترخوان پہ اس جگہ جہاں اچھی بوٹی پڑی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی بیت الخلاء کے نام پہ، کبھی کلی کے نام پہ، کبھی اٹھنے کے نام پہ، یہاں ایک ٹکراؤ، یہاں کوثر کو پانے کا ایک زندگی کا اللہ جل شانہ نے آپ کو ایک موقع دے دیا ہے۔ ان لوگوں کو کوثر ملے گا، کن لوگوں کو؟ مجھے کوئی گنوا سکتا ہے؟ سب سے پہلے سخی کو، دوسرا حلیم، حلم معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، بد مزاجی کو چھوڑ دینے والا، تیسرا معاف کرنے والا، چوتھا سلام کرنے والا، پانچواں پیٹھ پیچھے دعا کرنے والا، اور چھٹا اللہ کے لیے کھلانے والا۔ یہ 6 لوگ ہیں جو کوثر کے مستحق ہیں۔ یہ 6 لوگ ہیں جو کوثر کے مستحق ہیں، اور ان کی نسلوں میں جب کوثر آ جائے گا، ان کی نسلوں میں اللہ فقر، فاقے، غربت، تنگ دستیاں اللہ نہیں دے گا۔ اللہ بیٹوں والی نعمتیں، رزق والی نعمتیں، صحت والی نعمتیں، عافیت والی نعمتیں عطا فرماتا جائے گا، فرماتا جائے گا، فرماتا جائے گا، اور پھر کوثر کی نعمت وہ عطا فرمائے گا کہ نسلوں کوثر کی برکتوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ تو ایک تو کوثر کا اس مفہوم کو سمجھیں کہ کوثر ہے کیا، اور کوثر ملے گا کس کو، اور کوثر کا خزانہ جس میں کائنات کی ساری نعمتیں ہیں، اس میں حلم بھی ہے، علم بھی ہے، اس میں کشف کی نعمت بھی ہے، اس میں کرامت کی نعمت بھی ہے، اس میں عبادت کی نعمت بھی ہے، اس میں ولایت کی نعمت بھی ہے، اس میں فقیری کی نعمت بھی ہے، اور اس میں اعلیٰ مرتبے، اعلیٰ مقام کی نعمت بھی ہے۔ ساری نعمتیں اللہ جل شانہ نے اس کوثر کے خزانے میں رکھی ہیں، اور ملے گا کوثر کا خزانہ اس کو جس کے اندر یہ 6 صفات ہوں گے، یہ 6 صفات ہوں گے، اور ان 6 صفات کا بہترین تجربہ یہیں ہو جاتا ہے، اٹھنے میں، بیٹھنے میں۔ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ آج کتنا روزہ؟ کتنے پورے ہو گئے؟ 10 پورے ہو گئے۔ ان 10 روزوں میں یہ تجربہ ہو رہا ہے۔ ہلکی پھلکی ناگواری، ہلکی پھلکی یہ چیز اللہ جان بوجھ کے دیتا ہے۔ لینے کوثر آیا ہے، کہتا ہے ٹھک ٹھک بھی نہ کر۔ اور آملے والی کہانی تو میں نے سنائی تھی، ہیں؟ اب خود سوچ لیں، آملے والی کہانی کس کو پتا نہیں ہے؟ وہ جو آملہ نیچے گرا ہوا تھا، باغبان نے اٹھانا چاہا تھا، جس کو پتا نہیں وہ ہاتھ کھڑا کرے، صحیح صحیح ہاتھ کھڑا کرے، جس کو پتا نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو پتا نہیں۔ آملہ نیچے گرا ہوا تھا تو باغبان نے اس کو اٹھانا چاہا، مالی نے، اس نے کہا ڈونٹ ٹچ می، انہوں نے کہا تو مجھے ہاتھ نہ لگا۔ کیوں؟ انہوں نے کہا بچہ تو کچھ کرے گا، بندہ تو حرکتی ہے، کچھ کرے گا تو اس نے کہا کیا کرے گا؟ اس نے کہا تجھے چھیدوں گا، پھر تجھے ابالوں گا، تیرے اندر کا کھٹاس نکالوں گا، چینی کا شیرہ ہوگا اس میں ڈالوں گا، محفوظ کروں گا، مربع بناؤں گا، پھر تجھے قیمت لگے گی،
کیا قیمت لگے گی؟ بادشاہ کو خفقان، ہارٹ پلپٹیشن زیادہ ہوگی، بادشاہ طاقت قوت کے لیے سونے کی تشتری چاندی اور سونے کے ورق میں لگا کے بادشاہ کے لبوں کو چھوئے گا، کرے کمال ہے۔ یعنی آخری مرحلہ تو ٹھیک ہے، پہلا والا جو ہے نا ادھر اس میں تسبیح خانے سے بعد میں جو ملے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تسبیح خانے کے رہنے کے اندر کی تھوڑی بہت جو چبھن ہوتی ہے نا، یہ کام بڑا خراب ہے۔ اس نے کہا میں نہیں اس میں کرتا، اس نے کہا تیری مرضی۔ آگے گیا عاملے سے کہا، اس سے اٹھانا چاہ تو اس نے پوچھا بھائی میں کیوں اٹھاتا ہے؟ اس نے کہا یہ اس طرح مراحل ہیں۔ اس نے کہا اگر بادشاہ کے لبوں کو اور بادشاہ کے دسترخوان سونے کی تشتری اور سونے اور چاندی کے ورق اگر ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، چھوٹی موٹی قربانی تو ان راہوں کا حصہ ہے، کیونکہ زمزم بغیر ریڑیاں رگڑے ملتا ہی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے اس کے ساتھ وہ مراحل سارے کیے، چیدہ، ابالا، اس کے بعد اس کے اندر شیرہ اور مٹھاس، اور بادشاہ کے دسترخوان تک پہنچا اور اس کا مقام ہو گیا۔ اور وہ جو دوسرا عاملہ تھا وہ پڑا رہا خشک ہو گیا، تو مالی نے اس کو کٹھا کیا، اور کٹھا کرنے کے بعد پنساری کی دکان پہ اس کو بیچ آیا۔ عاملہ ہریڑ اور بہیڑے کوٹ کے قبض کشا دوائی بنا دی۔ قیمت تو اس کی بھی لگی، پر اس کی قبض کشا دوائی بنی، اور وہ سونے اور چاندی اور تشتری میں سجا، اور سج کے کیا مقام پایا۔ کوثر پانے کا بہترین موقع تسبیح خانے میں مل کے رہنا۔ کتنی قوموں اور زبانوں کے لوگ، کتنے علاقوں کے زبوں، اور عجیب بات ہے ہر مسلک کا آدمی یہاں موجود ہے، ہر مسلک کا، شیعہ موجود ہے، دیوبندی موجود ہے، بریلوی موجود ہے، اہل حدیث موجود ہے، ہر مزاج کا بندہ یہاں اور بڑے اطمینان سے موجود ہے، اور ہر زبان کا اور ہر علاقے کا اور ہر صوبے کا ہے، ہر صوبے کا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے آج کے دور میں۔ اور جو شخص آج کی رات میں کتنی دفعہ سورۃ کوثر پڑھے گا؟ 313 دفعہ سورۃ کوثر پڑھے گا۔ میں کہتا ہوں جھولیاں بھروانے کے لیے رب نے ویسے ہی ٹھنڈی ہوائیں اوپر صحن میں بیٹھ کے، سبحان اللہ، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، یہیں بیٹھ کے رب نے موسم بدل دیا۔ اس نے کہا تو بیٹھ کے سورۃ کوثر پڑھتا جا اور میری رحمتوں کو اندر سموتا جا۔ سورۃ کوثر 313 دفعہ، اول آخر درود پاک 3 بار، 7 بار، 11 بار، اور سورۃ کوثر کے ساتھ ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو رزق کے خزانے اور برکتوں کے خزانے اور کبھی ختم نہ ہونے والی تھیلی اور جھولی، اس کے لیے آخری عمل ہے۔ ابھی پڑھ لے، تہجد سے پہلے پڑھ لے، بہرحال صبح سے پہلے پڑھ لے اس عمل کو، انوکھا عمل ہے 313 کا۔ اور یہ آج کی رات کا عمل ہے۔ کل کی رات کا عمل کیا ہے؟ 12 نفل، وہ کل کی رات کا ہے۔ آج یہ عمل کر لیں۔ کوثر، ایک تو کوثر کو پانے کے لیے 6 صفات اپنے اندر ہم پیدا کریں اور اس میں محنت کریں، اور تسبیح خانے میں اللہ نے ویسے ہی بھیج دیا ہے، تسبیح خانے میں اللہ نے ویسے بھیج دیا، اور تسبیح خانے میں بھیج کیا اپنے اوپر محنت کریں۔ اور بعض اوقات یہ 6 صفات کے اندر کی ناگواریاں آئیں گی، ان ناگواریوں کو اللہ کے لیے برداشت کرتا جا۔ اس میں اللہ پاک جل شانہ تجھے اور تیری نسلوں کے لیے کوثر کے فیصلے کر دیں گے۔ اور سچ بتاؤں، جس کے لیے کوثر کے فیصلے ہو جائیں نا، اس کی نسلیں نہ فقیر ہوتی ہیں، نہ غریب ہوتی ہیں، نہ تنگ دست ہوتی ہیں، نہ بے حیا ہوتی ہیں۔ جس کے لیے کوثر کے فیصلے رب کر دے، کوثر کے فیصلے کر دے۔ میرے پاس ایک صاحب آتے ہیں، وہ لعاب اٹھا کے نا کتے پہ لگا دیتے ہیں، کتے کا کاٹا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سرگودا کے آگ ایک گاؤں ہے، وہاں سے آتے ہیں، بڑے عاشق ہیں، دیوانے ہیں، آل رسول ہیں، بالکل غریب سفید پوش آدمی ہیں، بالکل غریب سفید پوش آدمی ہے۔ مجھے کہنے لگے آج تک ہمارے گھر میں ضرورت پوری نہ ہوئی ہو، مجھے یاد نہیں ہے، دولت ہے نہیں، اللہ کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، سلاتا بھی ہے، رب نے عزت بھی دی ہے، عبادت بھی دی ہے، تسبیح دی ہے، اعمال بھی دیا ہے،
اور رب نے ہمارے لعاب میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ سانپ کا کانٹا ہے، بھیڑ کا کانٹا ہے، بچھو کا کانٹا ہے، کتے کا کانٹا ہے، شیر کا کانٹا ہے، کانٹے کے اوپر لعاب لگا دیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اسی وقت۔ اور مجھے کہنے لگے وہ صاحب، کہنے لگے کہ ہمارے بڑوں نے سنا ہے کہ کوئی سورت کوثر کا عمل کیا تھا۔ بڑوں نے، ہم نے نہیں کیا۔ ذرا غور سے لفظ سنیے گا، ہمارے بڑوں نے سنا ہے کیا کیا تھا، کوئی سورت کوثر کا عمل کیا تھا، اس کی تاثیر چلی آ رہی ہے۔ اب وہ بڑوں میں کوئی پہلی نسل ہے، تیسری نسل ہے، پانچویں نسل ہے، ساتویں نسل ہے، اب یہ خبر نہیں، پر ہمارے بڑوں نے کوئی سورت کوثر کا عمل کیا تھا، اس کی تاثیر چلی آ رہی ہے، اور ہماری نسلوں میں اس کی تاثیر ہے۔ ہماری نسلوں میں اللہ ساری ہماری ضرورتیں عزت کے ساتھ پوری کر رہا ہے، اور ہمارے لعاب میں یہ تاثیر ہے، ہمارے بچے کے لعاب میں بھی یہ تاثیر ہے۔ کہ اللہ کے بعض اوقات گھر میں میں نہیں ہوتا تو میرا بچہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بیٹا یہاں تھوک دے، کہ ہمارا بچہ تھوک دیتا ہے، وہ تھوک مال دیتے ہیں، ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ہمارے تو بچے کے تھوک میں یہ تاثیر ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں، تسبیح خانے میں آ کے آپ سوغاتیں، دولتیں اور نعمتیں سمیٹ رہے ہیں، آپ کتنے خوش قسمت ہیں۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ میں نے کوئی پاکستان میں ایسی جگہ نہیں جہاں رمضان گزارنے کے چند دن نہ گزارے ہوں۔ کہنے لگے تسبیح خانے میں جب سے میں آیا ہوں، اب یہاں سے جانے کو مجھے دل نہیں چاہتا، یہاں دل ایسا لگا۔ کہا کہ کھانے وہاں بہترین، ایئر کنڈیشن وہاں بہترین، مجھے نام بتائے نام نہیں لیتا، لیکن یہاں جو زندگی کا نظام آپ دے رہے ہیں یہ اور کہیں نہیں ہے۔ دن رات جھولیاں بھر رہے، دن رات سعادتیں مل رہی، دن رات عبادتیں مل رہی، دن رات راحتیں مل رہی، اور دن رات مدینے والے کا فیض، عشق اور محبتیں، آل و اصحاب کی نعمتیں یہ دن رات مل رہی۔ یہ میں نہیں کہتا کہیں نہیں ہوں گی، لیکن بہت کم ہیں۔ تو ابھی سورۃ کوثر آج اس کا موقع ہے۔ ایک تو ہم نے 6 صفات اپنے اندر پیدا کر کے، ان 6 چیزوں سے ہٹ کے بچ کے اپنے لیے سورۃ کوثر، اپنے لیے کوثر کے فیصلے کروانے ہیں، اور سورۃ کوثر آج پڑھنی ہے، اور اس تصور کے ساتھ کہ مولا اس کے اندر جو خزانے ہیں رزق کے، عزت کے، وسعت کے، برکت کے، راحت کے، صحت کے، خوشیوں کے، کامیابیوں کے، مولا ان خزانوں سے ہمیں بھی مستفید فرما دے۔ میرا اور میری نسلوں کا تصور کر لیں گے کہ آپ کی مہربانی ہوگی۔ سورۃ کوثر یہ نعمت ہے اور یہ خاص تحفہ ہے۔ عجیب، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اور قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سورۃ بقرہ ہے، اور سب سے چھوٹی سورت سورۃ کوثر ہے۔ اللہ پاک کوثر جس کو دے دے، خزانے وسعت کے، عافیت اور برکت کے، دنیا کا خوش قسمت انسان ہے، وہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے، اور اس کو دنیا بھی مل جاتی ہے، اس کو آخرت بھی مل جاتی ہے، اس کو خیر بھی مل جاتی ہے، اس کو برکت بھی مل جاتی ہے۔ پہلا عشرہ گیا، دوسرا عشرہ شروع ہوا، اور دوسرا عشرہ شروع ہوتے ہی جوں رحمتیں موجوں پہ آتی جائیں گی، اور جوں ہم سنبھلتے جائیں، اور جوں ہم سنبھلتے جائیں، اپنے آپ کو سنبھالتے جائیں۔ کیوں؟ پہلے عشرے میں غور سے سنیے گا، دولت مند اور مالدار ہو گئے ہیں، اب یہ شیطان لوٹنے کی کوشش کرے گا، کبھی مزاج کی تنگی سے، کبھی طبیعت کی تنگی سے، کبھی کہے گا میرا روزہ لگ رہا، ہٹ جا، ہٹ جا، ہٹ جا، میرا روزہ مجھے لگا ہوا ہے۔ یہ دوسرا عشرہ پہلے عشرے کی کمائی کو بچانے والا ہے، پہلے عشرے کی کمائی کو بچانے والا ہے۔ کتنا دنیا کی خوش قسمت بیوی ہوگی جو شوہر کی پاکیزگی کے لیے اپنی مسکراہٹوں کو زندہ رکھے۔ وہ کہتی ہے کہ شاید دنیا کے سارے غم میرے پاس ہیں، اسے پتہ نہیں کہ دنیا میں اس سے بڑے غم، اس سے بڑے دکھ کہ وہ شخص حوصلے کے ساتھ آتا ہے
اور دنیا کی خوش قسمت بیوی ہوگی جو شوہر کو مسکراہٹوں کے ساتھ زندگی کی تازگی دے گی، زندگی کی تازگی دے گی۔ بدقسمت اور منحوس ہوگی جس کی زبان پہ، جس کے اوپر مسکراہٹ نہیں ہوگی۔ تو آج زندگی کا یہ سبق میرے اللہ نے مجھے آپ کو دیا ہے کہ میں بھی سب سے زیادہ اس بات کا محتاج ہوں کہ 6 صفات پیدا کریں کوثر کی، اور آج کوثر کو پڑھیں۔ 313 دفعہ پڑھنے میں کیا ہوتا ہے؟ رمضان کی ساعتوں میں وقت ویسے ہی عبادت کے لیے نکالا ہے، رات رب نے ٹھنڈی کر دی ہے، اور رات کو یہی ہے آدھا پونا گھنٹہ لگ جائے گا، اور دھیان سے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، گڑ گڑا کے پڑھیں۔ ہاں، ایک ہے دعاؤں کا پڑھنا اور ایک ہے دعاؤں کا مانگنا۔ بہت مشکل ہے، بہت۔ ہم دعا پڑھیں نہیں، ہم دعا مانگیں، اور گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے سورۃ کوثر کو پڑھیں، کسی تنہائی میں، کسی کونے میں، اور دعا کی شکل میں۔ اس پہ اللہ راحتوں کے، برکتوں کے، خوشیوں کے، رزق کے، صحت کے، عافیت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور چھوٹی سی بات ضمناً بتاتا جاؤں کہ سورۃ کوثر جادو کا بڑا توڑ ہے، بندشوں کا بڑا توڑ ہے، کیونکہ اس میں آخر میں آئے کہ ان نشانیہ کا، تیرا دشمن ناکام ہوگا۔ وہ دشمن نفس ہے، وہ دشمن شیطان ہے، وہ دشمن جادو ہے، وہ دشمن جنات ہیں، وہ دشمن نظر بد ہے، وہ دشمن بندش ہے، وہ دشمن حسد ہے، وہ کوئی دشمن ہے۔ اللہ کہتا ہے میں اس کو ناکام کر دوں گا، اس کے منہ پہ مار دوں گا۔ جب رب نے کہہ دیا بات ہی ختم ہو گئی۔ جہاں اس کے اندر خزانے ہیں وہاں چیزوں کا توڑ بھی ہے، وہاں حفاظت کا نظام بھی ہے۔ اس عمل کو ہر رمضان میں ہم کراتے ہیں۔ آج رمضان کی سات ہے، اس سات میں اس عمل کو کریں اور اپنی سعادتوں کو قیمتی بنائیں، اور لمحات کو قیمتی بنائیں، اور اوقات کو قیمتی بنائیں۔ جو قیمتی بناتے جائیں گے اللہ دنیا آخرت کی خیروں کو متوجہ کرتا جائے گا۔ تو آج کے بعد کوثر کو پانے کے لیے 6 صفات یاد رہیں گی۔ ایسا کیجئے گا۔ میرے درس کے بعد، درس کے بہت سارے جو باتیں ہوتی ہیں، اس کے بعد جب میں جاؤں نا تو آپس میں حلقے بنا لیجئے گا، خود بخود، صرف 5 منٹ کے لیے، اور ان 6 صفات کو یاد کر لیجئے گا۔ ہیں؟ حلقے بنا لیجئے گا، صرف 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے۔ اس کے بعد اپنے معمولات میں لگ جائیں، ان 6 صفات کو یاد کر لیجئے گا۔ میں بھی یاد کر لوں، آپ بھی یاد کر لیں۔ نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین 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 برحمتک یا۔ ہاں جی، انشاءاللہ احمد پور شرقیہ میں عید کے بعد ہونے والا دم منسوخ ہے، انشاءاللہ 31 دسمبر کو ہوگا، اور نومبر میں ہونے والا ہمارا روحانی جو اجتماع ہے وہ 2 حصوں میں ہوگا اور تسبیح خانے میں ہوگا۔ جزاک۔ کوئی آپ میں سے دوست یہ بتائے کہ اس نے کہیں اور رمضان گزارا ہو اور اس کو یہ جگہ نعمتیں منفرد ملی ہوں، کسی جگہ کا نام نہ لے، نام نہ لے، کہیں اور گزارا ہو، اور وہ نعمتیں جو یہاں منفرد مل رہی ہیں کہیں اور نہ ہو، تو کوئی بتائے۔ جہاں کی نعمتیں منفرد، اعمال، تسبیحات، وظائف، یہ اللہ پاک کی رحمتیں، یہاں اس محسوس کرتا ہو کہ یہاں واقعی منفرد نعمتیں ہیں جو اور کہیں نہیں ہیں۔ آپ کے کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہو، کوئی ایسا فرد ہو؟ ہاں جی، ہیں؟ کسی جگہ کا، کسی کا نام نہ لیجئے گا، نام ٹھیک ہے جی۔
کہیں جگہ کا نام نہ لیجیے گا. یعنی آپ کہتے ہیں کہ آپ نے وہاں بھی دیکھا، یہاں شریعت سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں پائی. الحمدللہ، اللہ کرے ایسا ہو، اللہ مبارک کرے. جی اور کسی کا کوئی تجزیہ، مشاہدہ، تجربہ؟ جی کوئی بندہ اپنے عمل کا کوئی فائدہ بتائے. کسی ٹوٹکا کل بتانا چاہ رہے تھے. جی آپ ساتھ اگر کھڑے ہو جائیں کوئی حرج نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک روحانی عمل ہے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. 3 دفعہ صبح شام پڑھنے سے ناگہانی موت اور بلا سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے گا. یہ میرا آزمودہ عمل ہے. تقریباً 30-40 گز کے فاصلے پہ بم دھماکہ ہوا. میرے ارد گرد تقریباً 30-40 بندے تھے، سب کے سب شہید ہوئے سوائے میرا صرف کان کا یہ حصہ زخمی ہوا اس دعا کی برکت سے، جس پر میں اللہ تعالیٰ کا کافی شکر گزار. جی اور بتائیے کوئی طبی ٹوٹکا، کوئی روحانی ٹوٹکا آپ کے مشاہدے میں آیا ہو؟ ادھر تشریف لائیں. آپ کھڑے ہو جائیں، کوئی کرسی دے دیں آپ کو. اچھا میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کا بواسیر جو ہے وہ بہت اللہ پاک اس سے معاف کرے، میں نے یہ بیماری گزاری ہوئی اپنے اوپر. اتنی شدید بیماری ہے کہ میں کھانا کھاتے ہوئے اٹھ جایا کرتا تھا. اتنی سخت ٹیسیں اٹھتی تھیں. وہ تو پخانے کے ٹائم تو علیحدہ بات ہے، لیکن اس وقت کھانا کھاتے ہوئے لیٹتے ہوئے اتنی تکلیف ہوتی تھی، اور دوائی وغیرہ کھا کے میں بڑا تنگ آ گیا تھا. تو حکیم صاحب کا ایک آرٹیکل آج کل چل رہا ہے جس میں وہ بارش کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور اس میں کچھ پڑھنے کے لیے بھی کہا ہوا ہے، مختلف آیات. اس کے اوپر مجھے اب یاد نہیں ہے، یہ 4-5 سال پہلے کی بات ہے. اس وقت انہوں نے کسی درس میں یا بارش کے حوالے سے کوئی بات کی تھی، مجھے اب صحیح یاد نہیں ہے. تو ایک دن میں تنگ آ کے، اور اتفاق ایسا ہوا کہ اللہ پاک نے بارش دے بھی دی. تو میں تنگ آ کے میں نے بالٹیاں وغیرہ ساری اکٹھی کر کے بچوں کو بھی کہا، مسز کو بھی کہا کہ یہ ساری باہر رکھ دو. چارپائی، بڑی چارپائی تھی، میں نے کہا سب بھر دو. میں نے اس کے اوپر پڑا کچھ بھی نہیں. جب بالٹی ساری بھر گئی، بوتلیں بھر گئیں، میں نے وہی پینا شروع کر دیا. اللہ بالکل میں نے اس کے اوپر صرف تصور یہ تھا کہ یا اللہ مجھے اس بیماری سے نجات دلا. اور میں نے اس کے اوپر کچھ بھی، حکیم صاحب تو بتاتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ مختلف وہ آیات ہیں وہ پڑھنی ہوتی ہیں، لیکن میں نے اس کے اوپر کچھ بھی نہیں پڑھا. صرف تصور یہ تھا کہ یا اللہ مجھے اس سے نجات دلا. وہ رحمت والے پانی ہے، تیری رحمت والا پانی ہے، اس سے مجھے نجات دلا. الحمدللہ 4-5 سال ہونے والے ہیں. میں نے اس کے بعد بواسیر کی ایسی نجات ملی ہے، اور آج تک دوبارہ نہیں ہوئی. چٹخورا جو ہے وہ میرے جسم سے بھی آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ میں چٹخورا پن میرے اندر بہت زیادہ ہے، اور جو ہے وہ، لیکن پھر اس کے بعد اتنا کچھ کھایا پیا، اللہ کی نعمتیں اتنی ملی، لیکن جو ہے وہ بواسیر دوبارہ نہیں ہوئی. تو بارش کا پانی اگر صرف یہ ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں. آج کل میرے سسر بھی بیمار ہیں، تو وہ اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا. پھر دوبارہ میں نے وہی استعمال کیا، لیکن وہ بزرگ ہیں، کبھی بات مانتے ہیں کبھی نہیں مانتے، بندہ ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا. یعنی آپ کو فائدہ ہوا اس میں بارش کا پانی جو ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ. جی مختصر بات کرتے جائیے. آپ نے کرنی ہے؟ جی مختصر بات کرتے جائیے. جی
السلام علیکم حضرات. یہ بڑی پرانی بات ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے شاید آپ بھی فائدہ پہنچے آپ کو، اس لیے میں کر رہا ہوں. یہ آج سے بڑے عرصے کی بات ہے کہ میری عمر اس وقت 20 سال تھی. میں کالج سے پڑھ کے نکلا ہوں تو میں نے اپنا نام جیل میں نوکری کے لیے اپنا نام جو ہے وہاں پہ درج کرایا، اور 1 مہینے کے بعد مجھے خط ملا کہ انٹرویو کے لیے آپ آئیں، وہاں اینٹی ملیریا آفیسر کی جاب ہے، آپ انٹرویو کو لے آئیں. میں انٹرویو کے لیے 1 دن پہلے پہنچ گیا کیونکہ میں نے جیلم شہر دیکھا ہوا نہیں تھا، اور میں سمجھا کہ اگر میں گجرات سے چلوں تو ہو سکتا ہے وقت پہ نہ پہنچ سکوں. بہرحال میں وہاں ایک چارپائی لی ایک سرائے میں 10 روپے کی، اور سوچا کہ رات کو یہاں سوؤں گا. پھر میں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا. جب عشاء کی نماز پڑھ لی تو باہر سخت بارش تھی، اور میرے پاس وہی کپڑے تھے جو میں نے پہنے ہوئے تھے، اور انہی کپڑوں میں نے انٹرویو دینا تھا، اس لیے میرے پاس کوئی اسپیئر کپڑے نہیں تھے. میں ایک لوئی تھی میرے پاس، میں وہ لے کے تو میں لیٹ گیا. خیال تھا کہ یہ بارش جب ختم ہوگی تو میں چلا جاؤں گا. لیکن جب میں لیٹا تو اس کے بعد وہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں اپنے رب سے اپنے گھر کی کیفیت جو ہے وہ بتاؤں گا کہ اگر مجھے نوکری نہ ملی تو میرے لیے کیا مصیبتیں کھڑی ہوں گی. تو میں نے وہ جب میں لیٹا ہوا تھا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میرے دادا جو ہے وہ اپنے گاؤں کا سب سے امیر آدمی تھا، اس نے ایک بیٹے کو MBBS کرایا، اس کی موت واقع ہوگی، میرا باپ جو تھا. دوسرے بیٹے کو اس نے BA کرایا، اس کو TB ہو گئی، اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی. اب ہمارے گھر کی حالت یہ ہے کہ میں کرایہ مشکل سے لے کر جیل میں پہنچا ہوں، اور اگر یہ جاب مجھے نہیں ملتی تو گاؤں میں ہم بالکل بھیک منگے بن کے رہ جائیں گے. اور جو ہماری زمین ہے اب اتنی تھوڑی سی ہے کہ اس سے کچھ گندم آ جاتی ہے، کچھ چاول آ جاتے ہیں، اور میرا دادا جو ہے وہ اب اتنا بوڑھا ہے کہ وہ دوبارہ نوکری نہیں کر سکتا. تو یہ نوکری مجھے ملنی چاہیے، میرے اوپر رحم کریں. یہ باتیں کرتے کرتے میں سو گیا. جب میں سو گیا تو میں خواب دیکھ رہا تھا کہ میں ایک کمرے میں بیٹھا ہوں، میرے آگے میز پڑا ہوا ہے، اور میرے دائیں طرف ایک کھڑکی ہے، اور ایک کھڑکی بالکل میرے سامنے ہے، اور اس کے آگے بینچ پڑا ہوا ہے جو لوگوں کے بیٹھنے کے لیے، اور بائیں طرف جو ہے اس کمرے کا دروازہ. میں بڑے دھیان سے اس کمرے کو دیکھ رہا ہوں خواب میں، اور اتنی دیر میں ایک آدمی نے میرے پاؤں کو ٹھوکر لگائی اور کہا کہ اٹھے، تہجد کا ٹائم ہو گیا ہے. اب میں وہ خواب دیکھ رہا تھا، بارہ وہ خواب ختم ہو گئی، اٹھ کے وضو کیا، تہجد پڑھی. اور جب میں صبح وہاں انٹرویو کے لیے گیا تو میرے علاوہ وہاں پہ 11 آدمی اور تھے، یعنی میرے 12 آدمی بن جاتے ہیں. اور وہ ان میں سے سب سے چھوٹی عمر کا جو لڑکا جو تھا وہ میں تھا. باقی ایسے تھے جن کی 5 سال 6 سال کی سروس ہے. اور ایک آدمی تو کوئٹہ سے، چونکہ وہ جیل میں کا تھا، وہ کوئٹہ سے آیا انٹرویو دینے کے لیے کہ مجھے اپنے گھر کے نزدیک جاب مل جائے. اور وہ صاحب مجھے کہتے تم کیوں آئے ہو، تم یہ میونسپل کمیٹی کی نوکری بڑی خراب ہوتی ہے، چھوڑو، دفاع کرو اس کو، تم سینٹرل گورنمنٹ کی کوئی کوشش کرنا تو یہ چلے جاؤ تم. لیکن میں نے اپنے دل سوچا کہ میں مشکل سے پہنچا ہوں، اب کم سے کم میں دیکھوں تو صحیح انٹرویو ہوتا کیا ہے. بہرحال وہ انٹرویو ہوا، اور انہوں نے کہا کہ اب آپ باہر بیٹھ جائیں سارے لوگ، اور 1 بجے ہم اعلان کریں گے کہ کس کو ہم نے رکھا ہے. جب وہ 1 بجے کلرک آیا تو اس نے کہا جی عمر حیات وڑیچ کون ہے. میں نے کہا کہ یہ میرا نام ہے. تو کہا جی آپ کو انہوں نے رکھ لیا ہے. بہرحال مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور وہ سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم کتنے جھوٹے آدمی ہو، تم نے اتنی بڑی سفارش کرائی ہے، اور اس سفارش کی وجہ سے تمہیں ورنہ ہم 5 سال 6 سال کا تجربہ بھی رکھتے ہیں، اور تم ابھی کل کالج سے نکل آئے ہو، اور تمہیں بہرحال یہ ہے کہ یہ بدماشی یہاں پہ ہو رہی ہے، اور یہ سارے افسر بے ایمان ہیں. وہ سارے بدتمیزی جو ہے نا کر، میں اٹھ کے ایک طرف ہو گیا. اچھا آپ کو میں بتانے یہ لگا ہوں کہ وہ جب چپڑاسی جو ہے اس نے میرا اپوائنٹمنٹ لیٹر لیا اور مجھے میونسپل کمیٹی کے دفتر میں لے گیا، جا کر ہیڈ کلرک کو بتایا کہ جی یہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے ایز اے اینٹی ملیریا آفیسر. تو وہ اس نے مجھے ہاتھ ملایا، 2-4 باتیں کی، اور اسے کہا کہ یہ چابی لے لو اور ان کا کمرہ کھول کر ان کو دکھاؤ. یہ اصل بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں اس کمرے میں داخل ہوا، کرسی کے اوپر بیٹھا، تو میں حیران ہو گیا کہ یہ وہی کمرہ ہے جو خواب میں نے دیکھا تھا. بالکل اسی طرح کا ٹیبل پڑا ہوا ہے، میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، ایک کھڑکی اس طرف ہے، ایک سامنے ہے. اور اس کے بعد میرے دل نے یہ کہا کہ یہ فیصلہ یہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر نے فیصلہ نہیں کیا، یہ میری اپوائنٹمنٹ کا فیصلہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اوپر کر دیا تھا. وہ جو اللہ سے باتیں کی تھی، یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، یعنی وہ بالکل، یعنی وہ کمرہ اسی طرح کا جس طرح کہ میں خواب میں دیکھا. حالانکہ میں اس سے پہلے میونسپل کمیٹی کے دفتر میں کبھی نہیں آیا، اور میں نے اس کو کمرے کو کبھی نہیں دیکھا. اور اسی طرح کا ایک واقعہ یہ ہے کہ جب میں انگلینڈ میں انٹرویو کے لیے گیا
تو وہاں پہ بھی 11 آدمی تھے اور 12واں میں تھا. اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ پاک یہ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں یہ جو ہندو یہاں پر آئے ہیں، اور انگریز 2-3 ہیں، لیکن اس میں یہ تھا کہ اس آدمی کو جاب دی جائے گی جو انگریزی کے علاوہ بھی کوئی زبان جانتا ہو. تو میں نے کہا کہ یا اللہ پاک یہ ہندو کے ساتھ مقابلہ پہلی دفعہ میرا ہو رہا ہے، تو میرا دل نہیں چاہتا کہ میں یہ سوچوں کہ مجھے ہندو کے مقابلے میں شکست ہوئی، کیونکہ وہ دہلی یونیورسٹی سے انہوں نے ڈگری کی ہوئی تھی جبکہ میرے پاس ڈگری نہیں تھی. تو بہرحال جب انٹرویو کے لیے میں اس کمرے میں گیا تو وہ 4 آدمی تھے، 2 ڈاکٹر تھے، ایک ایڈمنسٹریشن آفیسر اور ایک چیف اکاؤنٹنٹ تھے. تو وہ ان دنوں میں پاکستانیوں کو بہت مطلب نفرت سے دیکھا جا رہا تھا، کیونکہ پاکستانی ایک لڑکی جو تھی وہ چیچک کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی، اور جس ڈاکٹر نے اس کو ٹریٹمنٹ کیا وہ بھی مر گیا، جو نرس اس کی تیمارداری کر رہی تھی ہاسپٹل میں وہ بھی مر گئی. تو ڈاکیے جو تھے انہوں نے پاکستان کے لیٹر تقسیم کرنے سے انکار کر دیا کہ ان میں جراثیم ہے، ہم ان لیٹروں کو تقسیم نہیں کریں گے. بہرحال جب میں انٹرویو کو گیا تو انہوں نے وہی باتیں مجھ سے پوچھی کہ بھئی یہ اسمال باکسی کیا. بہرحال وہ میرا سبجیکٹ تھا، میں نے اس کو جواب دیا، لیکن ساتھ اسے میں نے کہا کہ مجھے آئے ہوئے ابھی انگلینڈ پاکستان سے 2 مہینے بھی پورے نہیں ہوئے، میری انگریزی بڑی کمزور ہے، اس لیے مجھے یعنی دقت ہو رہی ہے بات کرنے کے لیے. وہ کہتا نہیں کوئی فکر نہ کریں، مجھے سمجھ آ رہی ہے تمہاری بات کی. تو اس نے سارے سوال مجھ سے پوچھے اور دوسروں سے کوئی 3 افسر جو تھے انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا. اور وہ مجھے اس نے وہاں انٹرویو میں یہ بھی نہیں کہا کہ تم انتظار کو کہا کہ تم اگر چاہو تو آج ہی کام شروع کر دو، تمہاری مرضی ہے تو کل آ جانا. تو میں بڑی مجھے خوشی ہوئی، تو میں نے کہا کہ جی آج تو میں نہیں کام شروع کرتا، میں کل آ جاؤں گا. اور میں نے سمجھا کہ وہ جو اللہ سے میں نے دعا مانگی تھی کہ قوم کے مقابلے میں مجھے فتح نصیب ہو، وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فتح نصیب کی ہے. یہ اللہ یہ نہیں میں سمجھتا تھا کہ پاکستان میں تو میں سارے مسلمان ہیں، یہاں اب ہندو کا مقابلہ ہے، کیونکہ وہ 4-5 لڑکے جو تھے اور کون بتائے گا دہلی یونیورسٹی سے تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس طرح میری دعا جو ہے وہ قبول کی. اللہ تعالیٰ آپ سب کی بھی قبول کرے. اللہ سے باتیں کرنا، میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں اللہ سے باتیں کریں، اللہ کو اپنے دکھ سنائیں. عمر حیات صاحب مسجد میں سوئے، 20 سال کی عمر، سخت سردی، غربت، کرائے کے پیسے، اللہ سے باتیں کرتے کرتے سو گئے. ہر بندہ اپنی سفارشوں اور طاقتوں اور تجربے کے ساتھ آیا، وہ بندہ اللہ کے ساتھ آیا، اور جو اللہ کے ساتھ آیا وہ کامیاب ہو گیا. اور بتائیں کون بتائے گا جی؟ کوئی طبی تجربہ، کوئی روحانی مشاہدہ؟ جی سوزاک کے لیے، نسخہ سوزاک کے لیے جو آپریشن نہ ہوا ہو، بڑی گہری ہو، نہ جان چھڑ رہی ہو، سوڈامنٹ کی گولیاں اور مساق جو عورتیں لگاتی ہیں، برابر وزن میں اسے پیس کے گرینڈ کر کے 500 ملی گرام کا چھوٹا کیپسول وہ بھر لیں، صبح بھی کھائیں اور شام کو کھائیں. انشاءاللہ تعالیٰ موقع ہوں گے وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اگر وہ خونی ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی. کس چیز کے لیے یہ ہے؟ یہ سوزاک کے اپنا، اس کے لیے اپنا بواسیر کے لیے. آپ تو سوزاک کہہ رہے ہیں. نہیں بواسیر کے لیے، بواسیر کے لیے. اچھا. اور اس کے بعد سوڈامنٹ کی گولیاں اور مساق جو عورتیں لگاتی ہیں، برابر وزن ہو. بواسیر کے لیے بہترین نسخہ ہے. اور اگر خارش ہو وجود پہ نہ جاری ہو، دوائیاں کھپا کے، یعنی اس کی مقدار خوراک کیا ہے سوڈامنٹ؟ اور یہ برابر وزن ہو، برابر وزن، اور اس پیس کے 500 ملی گرام کا کیپسول. جی بڑے سائز کے کیپسول. کتنی دن میں؟ ایک صبح کیپسول، ایک شام. صبح شام؟ جی صبح شام، پانی کے ساتھ، تازے پانی کے ساتھ. آپ کو یہ نسخہ کہاں سے ملا، سوڈامنٹ کی گولیاں اور مساق؟ یہ جو ایک میرے شاگرد ہیں، امجد میں ان کا نام ہے، وہ حکمت میں بھی بڑی گہری تعلق رکھتے ہیں، اور ویاف کی دنیا میں بھی فقط یا دابر القوم الذین ظلموا وہ پڑھ رہے ہیں. اللہ کے حکم سے وہ بہت کامیاب ہیں. انہوں نے مجھے بتایا، تجربہ ان کا تھا، اور پھر مجھے انہوں نے بتایا، میں نے دیا. کافی لوگوں کو اس کی بڑی شفا ہوئی، بڑا بہترین نظام بنا. اچھا جی. اور کوئی چیز؟ اور خارش کے لیے نیم کے پتے تازہ اور میتھی کے پتے، یہ بھی ہوں، برابر وزن کے ہوں،
ان کو کوٹ لیں، اس کا پانی نکالیں، اس کے برابر پانی سادہ پانی ملا دیں، اس کو روزانہ پلائیں۔ لیکن کھانا اس نے یہ ہے جس کو خارش ہو کہ وہ بیسن کی روٹی کھائے اور کچھ نہ کھائے، صرف بیسن کی روٹی کھائے، جتنے دن یعنی کہ 7-8 دن کھا لے، اللہ کے حکم سے خارش جتنی بھی جدی ہوگی بھاگ جائے گی۔ اور 3 لاکھ ہدیہ ہے مرشد میرا، فقط یا دابر القوم الذین ظلموا، میں آپ کے مل کرتا ہوں، آپ یہ قبول کر لیں۔ جزاک اللہ، جزاک۔ جی اور بتائیں جی۔ جی منقع 1 چٹانگ اور اچھا بادام ہے یہ، اور مصبر آدھا چٹانگ سیاہ، ان کو رگڑ کر چنے کے برابر گولیاں بنائیں، ورنہ 1 گولی استعمال کر روزانہ۔ قبض اور ری کے درد کے لیے اور معدے کے لیے بہت مفید ہے، آزمایا ہوا ہے۔ منقع اور بادام اور مصبر، منقع 1 چٹانک، بادام کتنے ہوں؟ چھٹانک ہوں، اور مصبر آدھا چٹانک، تو یہ باریک پیس کر چنے کے برابر گولی، روزانہ 1 گولی، جی 2 گولی یا 1 گولی۔ جس کو قبض ہو اور تو رات سوتے وقت 3 یا 4 گولی اکٹھی لے لیں، قبض نہیں ہو اور تکلیف نہیں دیتی۔ جزاک اللہ، ٹھیک ہے۔ منقع 1 چٹانک، بادام 1 چٹانک، مصبر آدھی چٹانک، گولیاں بنا کے 1 یا 2 گولی صبح شام، قبض کے لیے، بات کے لیے، دردوں کے لیے، معدے کے لیے، یہ انہوں نے دیا ہے۔ جی اور بتائیے۔ جی ہاں تھوڑا سا کہتے ہیں گھی کو ہاتھ لگائیں گے تو گولی بن جائے۔ جی السلام علیکم۔ ایک یعنی کہ چیز ہے وہ کھانی پڑتی ہے، اگر بندے کا گلا خراب ہو یا نزلہ زکام ہو اور وہ چاہتا ہو کہ فوراً آرام آ جائے، تو اس کا یہ ہے کہ بندہ آئس کریم کھا لے۔ آئس کریم کھانے سے فوراً آرام آتا ہے۔ میں خود ہی آئس کریم بناتا ہوں اور لگاتا ہوں۔ بظاہر لوگ تو ہنس پڑیں گے، لیکن یہ ہے میں نے خود ہی اپنا آزمودہ یہ آزمایا ہے میں نے۔ اور ایک پیشنٹ آتا، وہ ایک پیشنٹ آیا تھا نزلہ زکام ہے، میں اس لیے آئس کریم کھانا ہے وہاں سے، اور وہ کھاتا تھا۔ اگر کسی کو یقین نہ ہو، کسی کا گلا خراب ہو، نزلہ زکام ہو، وہ ابھی وہ آئس کریم کھا لے، فوراً سے پہلے آرام آ جائے گا۔ اللہ پاک کی توفیق سے شفا اللہ پاک دیں گے۔ اور ایک سچا منجن کے بارے میں بتاتا ہوں۔ پہلے اسی کو پورا کرو نا۔ کہاں سے آئے؟ بھاولپور سے آئے۔ اچھا آپ نے اس کو آزمایا؟ جی آزمایا۔ کیسے آزمایا؟ جی میرا گلا خراب تھا، میں نے کھائی ہے اس کو آئس کریم، نزلہ زکام ہی۔ یہاں پہ 1-2 ساتھی بھی ہوں گے، کل رات کو بھائی کا نزلہ زکام تھا، میں نے کھایا آئس کریم کھا لو۔ ہاں جی کوئی بیٹھا ہے؟ وہ کھڑے ہیں ہو جائیں۔ کوئی ہے ایسا جس نے کھایا ہو؟ ہاں آپ بڑا سخت زکام تھا، گلا خراب تھا، کوک اور آئس کریم کھائی، ٹھیک ہو گئے؟ نہیں، ایک ساتھی میں نے مشورہ دیا تھا کل، وہ بھائی پتہ نہیں کہاں ہے، یہ بھائی۔ ہاں جی آپ، میں نے اسے مشورہ دیا تھا۔ ایک منٹ جی، ہاں انہوں نے کہا تو آپ نے کلفی کھائی؟ کلفی انہوں نے لا کر دی۔ آپ باہر نہیں جاتے، تسبیح خانے کے باہر نہیں جاتے؟ زندہ باد، زندہ باد، کمال ہے جی۔ جو بندہ کہتا ہے میں تسبیح خانے میں آ کے تسبیح خانے کے باہر نہیں جاتا ہوں، مبارکباد کا مستحق ہے۔ تو گلا ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا۔ تجربات اور مشاہدات بعض ایسے ہوتے ہیں جو عقل سے ٹکراتے ہیں لیکن فائدہ موجود ہوتا ہے۔
ٹھیک. اور ایک اور بتانا ہے. ہاں ایک ہے سچا منجن کے بارے میں. تقریباً 2-3 سال پہلے سردیاں تھیں اور نماز ہی میں بغیر کلی کے پڑھتا تھا, کلی نہیں کرتا تھا. اتنی یعنی کہ سخت حالت تھی میری کہ دانت میں اتنا شدید درد ہوتا تھا کہ بس میں سمجھ شاید میری زندگی وقت قریب آ یعنی گئی. ٹھنڈا گرم لگتا تھا؟ ہاں ٹھنڈا گرم لگتا تھا. تو مجھے پہلے پتہ ہی تھا کیونکہ 10 سال سے میں تقریباً اسی افریقہ کا کاڑی ہوں, اور پتہ ہی تھا. میں تو ٹھیک ہے آج آزما لیتے ہیں سچا منجن سے, اور سچا منجن سے واقعی اس کا بہت فرق پڑا ہے. ابھی میری جیب میں سچا منجن ہے, یہ تقریباً میں استعمال کرتا رہتا ہوں. اور اس کے بعد یہ رزق کے اضافے کے لیے یہ وظیفہ ہے نا کہ وضو کے درمیان میں جو دعا ہے, اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی, یہ بڑی کار آمد ہے رزق کے اضافے کے لیے. ٹھیک ہے, بالکل سچ. آپ آئس کریم بھاولپور میں لگاتے ہیں؟ جی. تو میں آپ کے پاس کھانے آؤں گا. جی میں اپنی پھوپھی سے ملنے جاؤں گا بھاولپور میں, میرے شیڈول میں انشاءاللہ. جی اشرف صاحب ہے نا, وہ ہمارے ساتھی ہیں. نہیں, کہاں ہے آئس کریم آپ کا؟ جس کی میں ریڈی پہ لگاتا ہوں, میں ریڈی پہ لگاتا ہوں. اور تیری ریڈی والا تو آئس کریم کھائیں گے. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں, ٹھہرو. ہاں ہاں جی 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 جی. یہ جب روحانی اجتماع تھا, جو آپ کو جو نزلہ کام ہو رہا تھا, چینک کیا رہی تھی, میں دل کر رہا تھا بتاؤں آپ کو, لیکن مجھے شرمندگی ہو رہی تھی. لوگ لطیفہ سمجھتے ہیں اس کو. سردی میں بھی کھا لیں؟ نہیں, ہاں عام ہے. یہ اگر میرا ابھی ہے, اگر کسی کو گلا خراب ہو, نزلہ کام ہو, تو ابھی باہر جا کے آئس کریم کھا لے. اگر نہ آئے تو بس یہ اللہ پاک کرائیں گے. گلا خراب ہو, نزلہ زکام ہو, 2 بیماری میں نہیں ہوگا. اچھا اچھا, اللہ پاک خوش رکھے. آپ مجھے اپنا پتہ لکھ کے نا, نام نمبر لکھ کے دے دینا, تیرے پاس آئس کریم کھانے آؤں گا انشاءاللہ. ہاں جی. یہ سوال ہے, سوال نہ کریں. یہ اگر کوثر پانا ہے تو ابھی تو کہا ہے, اگر کوثر پانا ہے تو سوال نہ کریں. اگر کوثر پانا ہے کائنات کا تو کیا نہ کریں. ہاں جی. اور بتائیں جی, اور بتائیں جی. ان کو دے دیں, وہ کاغذ لکھ کے دے دیں گے, وہ بیٹھے ہوئے ہیں. جی بولیں جی. یہ سے یہ نسخہ لیا تھا جی. سونڈ لے لینی ہے نمبر 1, دوسرے نمبر پہ ریون چینی, اور تیسرے نمبر پہ میٹھا سوڈا. تینوں کی برابر مقدار لے لینی ہے. یہ میں نے چھاپا تھا دوسرے یا تیسرے ابکری میں جی. چینی سائنسدان کے نسخے کے نام پہ, یاد ہے؟ جی. کسی کو یاد ہے؟ کوئی پرانا بیٹھا ہو ابکری پڑھنے والا ہیں؟ یہ دوسرے ابکری میں یا تیسرے ابکری میں جی. تو ان کو تینوں کو برابر مقدار میں لے کے اور اس کے بعد گرائنڈ کر لینا ہے. پاؤڈر جو ہے وہ بن جائے گا. یہ جوڑوں کے درد کے لیے لاجواب چیز ہے, معدے کے لیے لاجواب چیز ہے. یوں سمجھیں کہ دوائی نہیں ہے بلکہ کوئی معجزہ ہی ہے. بہت سے اس کے جو ہے وہ فوائد ہیں. کمر درد, موڑوں کا درد, جوڑوں کا درد, ہاضمہ, بہت لاجواب چیز ہے. ریون چینی, میٹھا سوڈا اور سونڈ اور سنٹ جی. یہ ہم وزن لے لیں اور باریک پیس لیں. اور 1 چمچ کتنی آپ استعمال کرتے ہیں؟ 1 چمچ صبح, 1 چمچ دوپہر کو, 1 چمچ شام کو. شام کو. بہت کمال چیز ہے. ریون چینی, میٹھا سوڈا اور سنٹ. شوگر کے لیے بھی, شوگر والوں کو بھی آزمایا ہے یہ. ہاں جی. اس کے علاوہ ایک نسخہ ہے جی. تسبیح کھانے سے تو دنیا بھی ملتی ہے, دین بھی ملتا ہے. کیا خیال ہے؟ اچھا, دل یہاں لگا رہتا ہے یا نہیں لگا رہتا ہیں؟ ہیں کہتے ہیں پورے سال روزے ہوں.
ہاں جی لگا رہتا ہے دل؟ کوئی بتائے؟ ہاں کیا آپ 4-5 دن کے لیے آئے تھے؟ 10واں روزہ ہو گیا ہے، رمضان کہتے ہیں میں گزار کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور کسی کا دل لگا ہو؟ ہاں جی آپ بھی 3-4 دن کے لیے آئے تھے؟ اچھا واہ جی واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا جی، ایک تو یہ ریمن چینی، سنڈ اور میٹھا سوڈا، یہ نسخہ سمجھ لیا؟ کس چیز مسئلے کے لیے آپ نے آزمایا اس کو؟ جوڑوں کے درد کے لیے، مہروں کے درد کے لیے، مہروں کے درد کے لیے، اور شوگر کے لیے، شوگر کے لیے، اور معدے گیس تبخیر بادی کے لیے۔ جی بالکل جی جی۔ اور ایک نسخہ ہے، پھٹکڑی لے لینی ہے، گلابی پھٹکڑی، اور آمہ ہلدی لے لینی ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ چوٹ سیجی، جس کو لوٹا سیجی بھی کہتے ہیں۔ تینوں چیزوں کو برابر مقدار میں لے کے گرائنڈ کریں، اور سرسوں کے تیل میں ملا کے اس کو، اگر کوئی چوٹ لگ گئی ہے، اندرونی چوٹ ہے، ہڈی کی چوٹ ہے، یا کوئی ورم ہے اندر، جس طرح کہتے ہیں کہ ماس پھٹ گیا ہے، ایک لوٹا سیجی ہے، ایک ہلدی ہے، اور آمہ ہلدی ہے جی، اور گلابی پھٹکڑی ہے۔ ہاں جی، تینوں چیزوں کو برابر مقدار میں ان کو جو ہے وہ گرائنڈ کر لیں جی۔ گلابی پھٹکڑی لینی ہے، آمبا ہلدی لینی ہے، اور چوٹ سیجی، اس کو لوٹا سیجی بھی کہتے ہیں۔ تو تینوں چیزوں کو برابر مقدار میں گرائنڈ کریں، اور سرسوں کا تیل جو ہے وہ تھوڑا اس میں ملا لیں۔ جو اندرونی چوٹ جو ہے وہ بھلے ہڈی کی ہو یا کوئی مسل کی چوٹ ہو، اس پہ لگائیں، انشاءاللہ 2 یا 3 پٹیوں میں آرام آ جائے گا۔ جی ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ مخلوق کے لیے نفع، صحت، کوئی ایسا نفع ہو، کوئی ایسی چیز ہو، اللہ کے بندوں کی کو راحت ملے، تکلیف دور ہو جائے کسی بندے کی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، اللہ کے ہاں یہ چیز بہت پسند ہے۔ یاد رکھیے گا، میرا رب مخلوق کی خدمت کو پسند کرتا ہے۔ انشاءاللہ باقی کل آپ ضرور بتائیں گے، اور اپنے مشاہدہ تجربات سوچ کے بیٹھیں گے۔ باقی امید ہے کہ یہاں کے اصولوں کے ساتھ چل رہے ہوں گے، ترتیب کے ساتھ چل رہے ہوں گے، اور یہاں اپنے آپ کو بچا کے، اور انشاءاللہ اس سے نفع اور خیر کے اللہ دروازے ضرور کھولتے ہیں۔ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ پاک میرا رب کسی کی محنت کو رب میرا ضائع نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے نا؟ کوشش کرتے رہیں گے۔ اللہ دنیا آخرت کی خیریں دے آپ کو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔